اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ قسم کی تحقیق جو ایک ایجپشن اسکالر نے کی ہے، قرآن کے الفاظ کاؤنٹ کر کے، مختلف الفاظ اور حروف کو کاؤنٹ کر کے انہوں نے مختلف ویڈیوز بنائی ہیں اور قرآن مجید کے ہر لفظ کے بارے میں جو معجزے ہیں وہ ہمیں دکھائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں میرا کوئی کردار اس کے سوا نہیں ہے کہ میں ایک ٹرانسلیٹر کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ اصل کام جو ایجپشن اسکالر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اصل کام ان کا ہے۔ تو آج میں شروع انسان کے تخلیق کے بارے میں جو آیات ہیں، 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں، سجدہ میں اور نجم میں انسان کے تخلیق کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، اس سے میں شروعات کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا اور میں آپ تک یہ ویڈیوز پہنچاتا رہوں گا۔ اور مجھے کافی میری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کی جو بڑی شان ہے، اللہ کی عظیم شان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف وہ بغیر ضرورت کے اور بغیر کاؤنٹنگ کے قرآن میں جو ہیں وہ فٹ نہیں کیا ہے۔ جہاں بھی کوئی لفظ فٹ کیا ہے، کوئی حرف فٹ کیا ہے، تو وہ بالکل اسی جگہ کے لیے بنا ہوا ہے۔ اور جہاں سے بھی یہ ایسے ہے جیسے آپ کوئی پیمانہ اٹھاتے ہیں اور ناپتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کتنی لینتھ اس کی بنتی ہے، وہاں سے وہاں تک کتنی لینتھ بنتی ہے، کیا اس کو یہاں پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو بالکل اسی طرح دلچسپ لگے گا یہ تحقیق جس طرح مجھے دلچسپ لگا ہے۔ So let's begin in the name of Allah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون پارہ نمبر 18 میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر صدق اللہ العظیم۔ اس میں ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین سے لے کر ثم انشأناه خلقا آخر تک 23 کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ ثم ایک کلمہ ہے، جعلناہ کلمہ ہے، نطفتن کلمہ ہے، 23 کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ اور جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسانی نطفے میں 23 کروموسوم ہوتے ہیں۔ تو آج سے 1450 سال پہلے یہ ہمارے رب نے، اللہ تعالیٰ نے بغیر بتائے، یہ بتائے بغیر کہ اس میں کتنے کروموسوم ہوتے ہیں، وہ الفاظ جو چنے ہیں، جتنے الفاظ چنے ہیں وہ 23 الفاظ چنے ہیں۔ 23 الفاظ کے ذریعے ہمیں یہ میسج دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس طرح فرمائی۔ اب یہ حادثاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ سو لیٹ اس اسٹڈی another statement of قرآن مجید۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ہر اکائی جو ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو آیت نشانی ہے، نشانی مطلب اللہ کی، اس سے ہر نشانی سے اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ بس صرف اس میں تدبر کرنے کی دیر ہے، اس میں سوچ اور فکر کی دیر ہے۔ تو سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. یہ بھی ثم سے افئدہ تک اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو 23 الفاظ 23 کلمات بنتے ہیں. وا جو ہے وا حرف واو بھی ہے، حرف بھی ہے، اور وا کلمہ بھی ہے، کیونکہ یہ اینڈ یا اور کے لیے آتا ہے تو یہ لفظ بھی ہیں. تو یہ بھی 23 کروموسوم کے مساوی ہیں. اب چلیں ایک تیسری جگہ پر سورہ نجم میں پارہ نمبر 27 آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. یہ بھی 23 الفاظ 23 کلمات ہیں. اور ایک اور حیرت انگیز بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ انسانی نطفے کے کروموسوم کی تعداد جو ہے 23 ہے، لیکن جب میل اور فیمیل نطفہ ملتا ہے اور یہ ڈبل ہو جاتا ہے تو میل اور فیمیل دونوں کے کروموسوم جو ہیں وہ 46 بن جاتے ہیں. اور سیل کی جو سیل میں جو کروموسوم ہوتے ہیں اس میں 23 پیئرز آف کروموسوم ہوتے ہیں، تو یہ 46 بنتے ہیں، اور یہ آیت نمبر بھی 46 ہیں. اب ایک اور معجزہ قرآن کریم کا جو ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ رونے سے ہوتی ہے. جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو اس آیت کریمہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ اس نے ہی، اس ذات نے ہی وہ تمہیں ہنساتا ہے اور تمہیں رلاتا ہے. تو کفار ملحدین اور معترضین نے وقتاً فوقتاً اس پر یہ اعتراض بھی لگایا ہے. حالانکہ مفسرین اس کی مختلف جو ہے تشریحات کرتے ہیں. اس میں زندگی کی جو زندگی میں ہم روتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں اس کے بارے میں بھی تفسیر میں شامل ہیں. اور بروز قیامت جب کچھ لوگ جنت جائیں گے وہ ہنسیں گے اور ہنستے ہوئے جائیں گے، اور جو جہنم جائیں گے تو روتے ہوئے جائیں گے، تو اس کی بھی تفسیر اس میں شامل ہیں. وہ بہرحال علماء کرام کا میدان ہے اور وہ اس کے لیے بڑی علم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن معترضین نے یہ اعتراض کیا ہے، کفار نے وقتاً فوقتاً یہ نقطہ اعتراض اٹھایا ہے کہ انسان کی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ تو رونے سے ہوتی ہے. تو یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں وَأَنَّهُ هُوَ أَبْكَى وَأَضْحَكَ، یہ اضحک اس طرح نعوذ باللہ لکھا ہوا ہوتا، تو اس کا جواب جو ہے انہی کفار نے، انہی مشرکین نے، انہی انگریزوں نے دیا ہوا ہے. اور جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں جب ہوتا ہے تو پہلے وہ ہنستا ہے. اور اس کی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح ایک 7 مہینے کا بچہ رحم مادر میں جو ہے وہ ہنستا ہے. تو انسان کی جو ابتدا ہوتی ہیں، ابتدا میں وہ ہنستا ہے، جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اور پھر اس کے رونے کا اور ہنسنے کا سلسلہ ساری زندگی کبھی روتا رہتا ہے کبھی ہنستا رہتا ہے. اور پھر بروز قیامت کچھ لوگ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں روتے ہوئے جہنم جو ہے وہ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل ہونے والے ہمیں بنائیں، آمین. تو یہ 3 بیانات جو قرآن کریم میں، قرآن عظیم الشان میں یہ 3 بیانات مختلف جگہوں پر آئے ہیں، یہ جو ہیں 23 الفاظ کے ساتھ آئے ہیں. اور انسانی ابتدا، نطفے کی ابتدا جو ہے، نطفے میں 23 کروموسوم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہوں گا. اور میں ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنی عظیم تحقیق کر سکوں. یہ ایک ایجپشن اسکالر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ان کی تحقیق ہیں. اور
مجھے وہ تحقیق بہت دلچسپ لگی ہے، تو انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اور بھی اس قسم کی جو انہوں نے الفاظ کاؤنٹ کیے ہیں، جو احرف کاؤنٹ کیے ہیں، جو معجزے ہیں، عن قریب میں انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ لاتا رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔